السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرلش عثمان کے سیزن 4 کی لاسٹ ایپیسوڈ یعنی کہ قسط نمبر 130 پر، اور ساتھ ہی ساتھ پورے سیزن کا بھی ریویو کریں گے۔ اگر لاسٹ ایپیسوڈ کی بات کی جائے تو ایک ایسی قسط دیکھنے کو ملی جس کا کوئی بھی سین ایسا نہیں تھا جس کو سکپ کر دیا جائے۔ قسط 130 کے اہم موضوع جن پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہوں گے: بافیوز کی جنگ، نئی اسلامی ریاست کا آفیشیل اعلان اور تمام سلطنت کے بادشاہوں اور قبیلوں کو عثمانی امارت کی جانب سے حکم نامے بھیجنا اور بازنطینی سلطنت کے ساتھ اپنی کرنسی میں تجارت کرنا، سلطان مسعود کا عثمان بے کو اپنی آزاد ریاست قائم کرنے کی اجازت دینا، اور عثمان بے کا اپنے قریبی حلف میں سے قلعے تقسیم کرنا، اور عثمان اور بالا کی گھوڑے سواری اور محلون کا اورحان کے ساتھ الوداعی سین قسط کے اہم حصے میں تھا۔ تو آئیں باری باری ان تمام موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ قسط بہت ہی شاندار تھی۔ قسط کا ٹیمپو اتنا تیز تھا کہ کوئی بھی سین سکپ کرنے کو دل ہی نہیں کیا۔ سب سے پہلے اگر بافیوز کی جنگ کی بات کی جائے تو اس میں تھوڑی سی مایوسی ہوئی، کیونکہ بافیوز کی جنگ تاریخی جنگ کے ساتھ ساتھ وہ پہلی جنگ تھی جس کو فتح کرنے کے بعد عثمانیوں نے خود کو کسی بھی سلطنت سائے کے نیچے رہنے سے آزاد کر دیا۔ اور اس کے بعد ریاست کے قیام پر بات کی جائے تو عثمان بے کا اپنے والد ارطغرل غازی کی قبر پر یہ کہنا کہ آپ نے ہاتھ میں تلوار لیے زندگی گھوڑے پر گزار دی، اور واقعی ناظرین کرام، سلیمان شاہ کے بعد ارطغرل غازی اور پھر عثمان غازی نے جہاد کی برکت سے یہ سلطنت قائم کی۔ ایک چھوٹے سے قبیلے کا نوجوان جو ظالموں کو للکار کر اور مظلوموں کی مدد کرتا ہوا ایک ایسی عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھ گیا جو کہ کئی صدیوں تک مظلوموں کی دادرسی کرتی رہی۔ یہ ایک ڈرامہ نہیں بلکہ ہماری فیلنگز کی نمائندگی کرتی ایک ایسی داستان کی صورت میں وہ آئینہ ہے جس میں ہم اپنے مسلم حکمرانوں کو دیکھتے ہیں۔ اس قسط کی خاص بات یہ بھی تھی کہ اس پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زور دیا گیا۔ امر الابدال نے سنت رسول کو کامیابی کا ذریعہ بتایا گیا، تو دوسری طرف عثمان بے کی کامیابی کا راز بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، اور محلون اور اورحان کی باتوں کا مرکز بھی یہی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا ہمارے لیے کیوں باعث فخر ہے۔ اگر بیندر بے کی بات کی جائے تو کیا کمال اداکاری دیکھنے کو ملی، جس نے شہنشاہ کے سامنے عثمان بے کا الچی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ جب سے حق کے راستے پر نکلا ہے ناظرین کے دل میں گھر ہی کر گیا۔ اس قسط کی ایک اور چیز جو بہت اہم تھی وہ عثمان بے کا اپنے قریبی جان بازوں کو قلعے تقسیم کرنا تھا۔ اور اگر اس ڈرامے کی بات کی جائے تو ناظرین 21 نومبر 2019 کو شروع ہونے والے اس ڈرامے نے اپنے 4 سیزن کی تقریباً 325 گھنٹے دورانیے کی 130 قسطیں مکمل کر کے اپنے دنیا بھر کے ناظرین کو مفہوم و اداس چھوڑ کر فتح کے ترانوں اور نئی اسلامی ریاست کی نوید کے ساتھ ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ناظرین نے یہ ڈرامہ دماغ سے کم اور دل سے زیادہ دیکھا، اور اس کے ہر کردار کے ساتھ ایک ایسا انجانا سا جذباتی تعلق قائم ہوتا گیا، اور یوں دنیا بھر کے ناظرین ایک خاندان کے طور پر جڑتے گئے۔ کردار کی خوشی کے ساتھ خوش اور غمی کے ساتھ غم زدہ ہوتے گئے۔ خاص طور پر اکتم بے کی شہادت پر دل تڑپ اٹھے، لیکن پھر خیال آیا کہ شہادت تو کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، اور شہادت کسی بھی شربت سے میٹھی ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں اب سیزن 5 میں نئی ریاست جس کی بنیاد میں ہزاروں شہیدوں نے اپنا لہو پیش کیا کیسے ابھرتی ہے اور کیسے ہمارے ناظرین کو محظوظ کرتی ہے۔ تو یہ تو تھی ہماری قسط نمبر 130 اور سیزن 4 پر اپنا ایک مختصراً ریویو۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی مزید تاریخی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔